ذوالقعدۃ الحرام کا مہینہ منسوب ہی مولا علی ابن موسیٰ رضا سے ہے. 11 ذوالقعدہ امام رضا علیہ السلام کی آمد ہے. 23 ذوالقعدۃ الحرام ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے. اور 25 ذوالقعدۃ الحرام روز دہو الارض یہ بھی منسوب ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، اس لیے کہ مخصوصی ہے مولا رضا علیہ السلام کی. شب جمعہ بھی آپ حدیث قصہ سماعت کر کے یا پڑھ کے تشریف لائے ہوں گے کہ جہاں اللہ عز و جل نے فرمایا اس حدیث قصہ کے حصے میں کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، میں نے تو دہو الارض کیا ہی نہیں مگر یہ کہ ان 5 کی محبت میں. تبرکن میں جملے دہرا دوں، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء یا رب ومن تحت الکساء. قال اللہ عز وجل هم اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. 25 ذوالقعدۃ الحرام یاد رکھیے گا سال کے 4 بڑے روزوں میں سے، یعنی 25 ذوالقعدہ کے روزے کو مساوی قرار دیا گیا ہے ہم ردیف غدیر کے دن کا روزہ. 4 جو سال کے سب سے بڑے روزے ہیں 17 ربیع الاول، 27 رجب المرجب، 25 ذوالقعدۃ الحرام، 18 ذی الحجۃ الحرام. تو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اور میں بھی سے آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ذہن میں اس کو رکھ لیجئے کہ 25 ذوالقعدۃ الحرام آپ نے روزہ رکھنا انشاءاللہ. سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ دہو الارض 25 ذوالقعدۃ الحرام تمام اعمال میں سب سے افضل عمل روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے سے افضل عمل زیارت علی ابن موسیٰ رضا ہے. تو 25 ذوالقعدۃ الحرام مخصوصی ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کی. ایک اور صلوات بھیجیے گا نام امام رضا علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر. تو ذوالقعدۃ الحرام کا مہینہ ہی امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بند لکھا ہے، لکھا تو امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن خاصیت یہ ہے کہ آپ اس بند کو امام رضا علیہ السلام کی آمد پر بھی پڑھ لیجئے تو بالکل صادق آتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مطلب پورا دے دیتا ہے وہ کہ اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر. معراج صاحب نے اس کی تشریح بھی کی تھی ایک موقع پر کہ اب اس کے لیے یعنی اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر، یعنی فلک سے زیادہ آج یہ جو زمین ہے نا وہ اعلیٰ ہے. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک میتھولوجیکل کانسیپٹ اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تصور تھا کہ دنیا گائے کے سینگوں پر ہے، آپ کو پتہ ہے جی، اور اس سینگ ہلانے سے زلزلہ آتا ہے. وہ جو گائے خود ہے وہ ہے مچھلی کے پیٹ پر. تو یہ ایک مطلب اس کا ایک تصور ہے، میتھولوجیکل آپ کانسیپٹ کہہ لیں اس کو. اگر ظاہر ہے کہ میر انیس اس کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ان تصورات کو بطور استعارہ استعمال کر لیتے ہیں اپنی شاعری میں فضائل اہل بیت کے لیے. اچھا، اس سے ایک محاورہ بھی بنا ہے عربی میں جس کو کہتے ہیں من السمک الی السماک. سمک کہتے ہیں عربی میں مچھلی کو، اور سما آسمان، یعنی مچھلی سے لے کر آسمان تک. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فرام دا ڈیپتھ آف دا ارتھ ٹو دا ہائیسٹ ہیون. اسے فارسی میں بھی کہتے ہیں کہ السمک تا سماک، السمک تا سما. سمک کا لفظ ذہن میں رہے گا، یعنی جو زمین ہے اس کی گہرائی وہاں سے لے کر آسمان تک. ابھی رنیس نے لکھا کہ اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر، رونق جو سما پر ہے وہ اب ہوگی سمک پر. امام رضا علیہ السلام کی آمد ذرا سوچئے گا. 3 شعبان المعظم کے اس بند کو میں 11 ذوالقعدۃ الحرام کے بند میں پڑھ رہا ہوں کہ رونق جو سما پر ہے وہ اب ہوگی سمک پر. خورشید ملا، اے زمین تجھے خورشید، شمس الشموس علی ابن موسیٰ رضا، خورشید ملا تیرا ستارہ ہے فلک پر. یعنی خورشید ملا تیرا ستارہ ہے چمک پر، صدقے گلے تر تیرے پھولوں کی مہک پر جس پہ فرشتوں کے بچھیں فرش وہی ہے. امام کی آمد علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر جس پہ فرشتوں کے بچھیں فرش وہی ہے، جس خاک پہ ہو نور خدا عرش وہی ہے.
تو احمد مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، اور جس آیت کی ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف کی آیت ہے، جو سورہ امام حسین علیہ السلام کے نیزہ پر بھی تلاوت فرما رہے تھے۔ 110 آیات کا سورہ ہے، اس میں بھی ایک رمز ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ جو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ورد بھی ہے، اور اس آیت کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے آج کے جشن میں کہ امام رضا علیہ السلام کی جو انگشتری تھی نا، اس کا نقش تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھا، جب میں اس کو اپنے پاس آمادگی کر رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں بہت جلدی ترتیب بار آپ کو ائمہ علیہ السلام کی انگشتریوں کا نقش ذرا بتاؤں کہ اپنی انگشتری پہ لکھتے کیا تھے، کیا نقش کرواتے تھے۔ خود یہ ایک الگ موضوع ہے، اور یہ بھی آپ کی طلب رہی کبھی اور عرض کروں گا کہ ہر امام نے یا مختلف ائمہ نے کون سی انگشتری پہننے کے لیے کیا حدیث ارشاد فرمائی، کون سا شخص کون سی انگشتری پہنے، عقیق کا کیا کام ہے، فیروزے کا کیا کام ہے۔ مثال کے طور پر مثلا جو فیروزہ پہن کے رکھے، امام اسلام نے فرمایا کہ اللہ فقر کو اس سے دور کر دے گا، ہے نا۔ تو یہ جزء للہ ہے، تمام للہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، یعنی ایسے اسباب فراہم ہو جائیں گے اس کا فقر دور ہو جائے، محنت اس نے خود کرنی ہے، اسباب کو خود فراہم کرنا ہے۔ جزء للہ ہے، تمام للہ نہیں ہے کہ گھر میں فیروزہ پہن کے بیٹھا رہے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو عطا۔ ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ تو مولا علی علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا اللہ الملک وعلی عبدہ۔ اچھا، ہر امام کی جو انگشتری کا نقش ہے نا، وہ ان کی زندگی کے تمام تر حالات سے اتنا زیادہ متصل ہے۔ علی کو دے کچھ خدا بھی کہنے والے، اللہ الملک، اللہ ہی بادشاہ ہے، علی عبدہ، علی اس کا بندہ ہے۔ اچھا، کہاں یہ نقش لکھا ہوا ہے؟ شریف رضی جنہوں نے نہج البلاغہ مؤلف ہیں، اس کے خصائص الائمہ بھی کتاب لکھی، اس میں مولا علیہ السلام کے چیپٹر میں انہوں نے لکھا۔ اور دوسرا بھی بڑا لطیف ہے، اسنت تو ظاہری اللہ، یعنی امیر المومنین السلام 2 انگشتریاں زیب انگشت فرماتے تھے، تو دوسری انگشتری کا جو نقش تھا، ابھی ماشاءاللہ مومنین تشریف فرما ہے دیوار کے سہارے سے، اور ظاہر ہے کہ میں خالی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو اسنت تو ظاہری اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انگشتری پر نقش تھا کہ میں نے اپنی پشت کی ہے اللہ کے سہارے پر۔ بھائی ایک صلوات اور بھیجے گا مولا علی السلام کو محمد وعلی محمد پر۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا العزت للہ، مولا کو کیا کہنے والے تھے، ان کے کچھ قریب کے لوگ آپ جانتے ہیں، اس پہ ساری عزتیں اللہ کے لیے جسے اللہ عزت دینا چاہے، اور حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے، یہ دوسری انگشتری کا نقش تھا جو کتاب الکافی جلد نمبر 4 میں، جلد نمبر 6 میں یہ نقش موجود ہے، اور وہی حوالہ ہے پھر امام حسین علیہ السلام کی انگشتری کا کہ حسبی اللہ ان اللہ بالغ امرہ، خدا خود تمام امور کا نگہبان ہے۔ یہ حدیث بیان کی امام علی ابن موسیٰ رضا نے کہ میرے جد حسین علیہ السلام کی انگشتری کا نقش یہ تھا، یہ عیون اخبار الرضا جو شیخ صدوق کی مشہور کتاب امام رضا علیہ السلام پر، اس میں حدیث موجود ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا، وہی امام حسین علیہ السلام والی انگشتری وہ زیب انگشت فرماتے تھے، یعنی ان اللہ بالغ امر، یہ بھی کتاب الکافی کا وہی حوالہ ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اور دوسری انگشتری جو تھی کہ کوئی توفیق نہیں مگر یہ کہ جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، اور خزی و شقیہ قاتل حسین ابن علی، یہ خاص امام رضا علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کی انگشتری کا نقش جو کتاب الکافی میں ہے کہ بدبخت اور ذلیل ہو گیا جو قاتل حسین ابن علی امام السلام اپنی انگشتری پہ پہن کے رکھتے تھے۔ ایک اور صلوات بھیجیں نام مولا امام زین العابدین صلی اللہ محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی انگشتری کا نقش رب لا تذرنی فردا، پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ دوسری انگشتری تھی القوۃ للہ جمیعہ، یہ کشف الغمہ میں اربلی نے لکھا ہے۔ امام جعفر صادق اسلام کی انگشتری کا نقش تھا اللہ خالق کل شیء، اللہم انت ثقتی فقینی شر خلقک، اے اللہ تو ہی پناہ گاہ ہے پس مخلوقات کے شر سے بچا لے، یہ 2 انگشتری۔ امام موسیٰ کاظم اسلام کی انگشتری کا نقش تھا کاظمی سادات کافی تشریف فرما الملک للہ وحدہ، کہ جو ہے ملک وہ اللہ کے لیے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ،
امام تقی الجواز اسلام کی انگشتری کا نقشہ ہے حسبی اللہ حافظی، اللہ ہی کافی اور وہی حفاظت کرنے والا ہے. یہ حسن بن فضل تبریسی نے لکھا ہے مکارم الاخلاق میں. امام ہادی النقی علیہ السلام کی انگشتری کا نقشہ اللہ ربی وہو عصمت من خلقی، عصمتی من خلقی، اللہ ہی رب ہے اور وہ بچانے والا، محفوظ رکھنے والا ہے مخلوقات کے شر سے. اور ایک بڑی نصیحت ہے اس میں جو دوسری انگشتری تھی ان کی کہ حفظ العہود من اخلاق المعبود، اپنے عہد کو پورا کر دینا یہ اللہ کے اخلاق میں سے ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، نا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اپنے وعدے کو پورا کر لینا یہ اللہ کے اخلاق میں سے ہے. اب اس میں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں خود اس وقت آ رہی ہیں، میں فقط ظاہر اشارتاً یس کر رہا ہوں کہ اس میں یہ عہد بھی شامل ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی قرض لیا ہوا ہے اور عہد کیا ہے کہ 6 مہینے میں واپس کر دیں گے تو واپس کر دیجئے اسے. یہ میں خاص طور پر اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اتنے سارے مومنین نے پتہ نہیں کتنے حوالوں سے یہ بات کہی کہ مولانا صاحب خدا کے لیے اس بات کو بیان کر دیجئے، اس لیے کہ بہت سارے مومنین ایک دوسرے کے معاملات میں گرفتار ہیں نا. تو یہ جو داد دینے والے ہیں وہ یقیناً مشکل میں گرفتار ہیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ مشکل کو حل فرمائے، مشکل کشا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگشتری کا نقشہ سبحان من لہ مقالید السماوات والارض، سبحان ہے وہ کہ جس کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں. بہار انوار جلد نمبر 50. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگشتری کا نقش ہے. اور آپ کے اور میرے زمانے کے حضرت حجت انا حجت اللہ و خالصتہ، یہ کیا بات. اللہم صلی علی. تمام ائمہ علیہ السلام کی انگشتری کا جو نقش ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور حضرت حجت علیہ السلام ان کی انگشتری کا جو نقش ہے منسوب وہ بھی اللہ سے، انا حجت اللہ، اپنے لیے میں اللہ کی حجت ہوں. بھائی نہیں ہے کہ اس وقت بھی مولا نے انگشتری دیو انگوش فرمائی ہوئی ہو اسی لمحے، کیونکہ حاضر و زندہ امام کی بات ہو رہی ہے. انا حجت اللہ و خالصتہ، اور میں اللہ کا خالص شدہ ہوں. اس کی تشریح پھر کبھی اور صحیح. جی جی میں اللہ کا خالص شدہ ہوں. یہ حضرت حق بنتا ہے. ابن الرضا علیہ السلام سلام. تو ائمہ کی انگشتری کا نقش آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ جن امام کی بھی انگشتری کا نقش اپنی انگشتری پہ بنوانا چاہیں تو بعد میں اس کو دیکھ لیجئے گا اور اس پہ سے انتخاب فرما لیجئے گا. ان کی مادر عظیم الشان کے لیے بھی 2 جملے ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ نور مولا علی موسیٰ رضا علیہ السلام زمین پر آیا، کہ وہ تشریف لائی تھیں شمالی افریقہ سے، مدینہ پہنچی تھی. بعد میں فرانس کا بھی ایک علاقہ لکھا ہے کہ وہاں سے تشریف لائی تھی. اور یہ میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام تھا کہ جو کوئی اس وقت اس روئے زمین پر ارحام مطہرہ کا عالی ترین مصداق ہو، اللہ عز و جل اسے امام کے گھر پہنچا دیتا تھا. جب تشریف لائیں تو امام رضا علیہ السلام کی دادی بی بی حمیدہ خاتون ان کے پاس آئی تھی وہ، اور بی بی حمیدہ خاتون نے جو امام موسیٰ کاظم السلام کی والدہ ہیں، امام جعفر صادق السلام کی زوجہ ہیں، بی بی حمیدہ خاتون نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور حضور مکرم تشریف لا اور بی بی حمیدہ خاتون سے فرمایا کہ یا حمیدہ حبی لنجمہ ابن کا، کہ یہ جو نجمہ خاتون آپ کے پاس ہیں ان کا ازدواج کر دیجئے اور انہیں ہبہ فرما دیجئے آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ سَيُولَدُ لَهُ فِيهَا خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، اس لیے کہ ان نجمہ خاتون کے ذریعے سے اس روئے زمین پر جو بہترین ہے وہ آنے والا ہے، یعنی علی ابن موسیٰ رضا بہترین انسان اس روئے زمین کا وہ زمین پر آنے والا ہے ان نجمہ خاتون کے ذریعے سے. لہذا ہدیہ کر دیجئے گا یہ بی بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. ان بی بی کو تکتم بھی کہتے ہیں. ابھی امام رضا علیہ السلام کے امام زمان علیہ السلام سے تعلق ابن الرضا سے وہ تو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن ان بی بی کا ایک اور لقب ہے ام البنین. یہ امام رضا کا تعلق ہے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے. جی پھر امام کا ایک لقب ہے بہرحال ان پاک بی بی کے لیے من افضل النساء فی عقلها و دینها،
اس زمانے میں عقل اور دین کے اعتبار سے کامل ترین خاتون یہ بیوی ہیں. لہذا امام کا ایک لقب بھی ہے عالم آل محمد. امام کا لقب رضا معروف ہے، شہنشاہ خراسان معروف ہے، غریب الغربا خاص مسافر ہونے کی وجہ سے معروف ہے، ضامن آہو. عالم آل محمد، عالم آل محمد جو کہا گیا امام رضا علیہ السلام کو، وہ خود امام صادق نے بھی کہا اور امام موسیٰ کاظم نے بھی کہا. وہ کب کا عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہاں پر وہ جو تسلسل ہے نا اس خاندان میں کہ مدینۃ العلم رسول اللہ، باب العلم ہے علی بن ابی طالب، باقر العلوم ہے امام باقر، صادق آل محمد ہیں امام صادق، اور عالم آل محمد ہے امام رضا. تو امام فرمایا کرتے تھے کانا یقول لبنیہ، امام موسیٰ کاظم کہتے تھے اپنے اور بیٹوں کے لیے، کثیر اولاد تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ جانتے ہیں، تو اپنے بیٹوں کے لیے کہتے تھے کہ ھذا اخوکم، یہ تمہارا بھائی ہے علی بن موسیٰ. بعض بھائی امام رضا علیہ السلام کے ان سے بڑے تھے سن میں، یہ تمہارا بھائی علی بن موسیٰ رضا، عالم و آل محمد، یہ عالم آل محمد ہے. فاسألوہ عن ادیانکم، اپنے دین کے بارے میں سوال کرنا اس سے علی بن موسیٰ رضا سے. فاحفظوا ما یقول، اور جو کہے اسے محفوظ کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ ان عالم آل محمد لفی صلب، میں نے سنا ہے کہ میرے بابا جعفر صادق ایک سے زیادہ مرتبہ بار بار غیر مرہ ایک سے زیادہ مرتبہ بار بار کہتے رہتے تھے کہ یقول لی، میرے لیے کہ ان عالم آل محمد لفی صلب، اے موسیٰ کاظم عالم آل محمد تمہارے صلب سے آنے والا ہے. لو ادرکتہ، نہیں لیتنی ادرکتہ، کاش درک کروں اور زیارت کروں اپنے اس پوتے علی بن موسیٰ رضا کی. مشہد جانے کی تمنا اور طلب ہر مومن کے دل میں. جب آپ مشہد پہنچے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ خواہش امام صادق علیہ السلام پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی تمنا تھی کہ میں دیکھ لوں اپنے اس پوتے علی بن موسیٰ رضا کو. یہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند ہفتوں پہلے میں آپ کی خدمت میں صادق علیہ محمد کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا تھا کہ 25 شوال المکرم امام صادق علیہ السلام کی شہادت، سن کون سا؟ 148 ہجری، اور اس کے 15 دن بعد 11 ذی القعدۃ الحرام سن 148 ہجری امام رضا علیہ السلام کی آمد. تو لہذا امام جعفر صادق السلام کی شہادت میں اور امام رضا علیہ السلام کی آمد میں 15 یا 16 دن کا فرق ہے. تو امام صادق علیہ السلام اس طرف کے ساتھ چلے گئے دنیا سے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے کہ کاش میں دیکھ سکوں اپنے اس بیٹے کو کہ جو عالم آل محمد ہے. جی اچھا، لو یہ جو ہے نا لیتنی ادرکتہ، یہ امام صادق علیہ السلام نے 2 موقعوں پر ارشاد فرمایا کاش دیکھ سکوں علی بن موسیٰ رضا کو، اور ایک حضرت حجت کے لیے فرمایا کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر درک کر لوں اپنے اس آخری فرزند کو تو خدمت کروں گا میں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور امام صادق ہی نے فرما دیا تھا فإنہ السمیع امیر المومن علی بن ابی طالب، کہ میرے اس پوتے کا نام امیر المومن علی بن ابی طالب کے نام پر ہوگا، یعنی علی. دیکھیں امام عالم آل محمد، امام کا علم کسبی نہیں ہے، لدنی ہے. کسی استاد کے پاس جا کے سیکھتا نہیں کوئی امام، لیکن یہ ضرور ہے کہ علم امامت منتقل ہوتا ہے ایک امام سے دوسرے امام تک. اور اس کی ایک شان میں آپ کو عرض کر دوں کہ خود امام رضا علیہ السلام امام جواد کے گہوارے کے پاس پوری رات کھڑے ہو کے کچھ باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں ساتھ ہے کہ فجر ہو جاتی تھی اور امام رضا علیہ السلام بات فرما رہے ہیں کس سے؟ امام جواد علیہ السلام سے گہوارے میں. تو کسی نے امام سے پوچھا، ظاہر ہے کہ کوئی غلام کوئی کنیز گھر میں، اس نے پوچھا کہ کیا آپ دعائیں ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اس فرزند کے لیے؟ امام نے کہا نہیں، دعائیں نہیں پڑھ رہا، علم امامت کو منتقل کر رہا ہوں. تقیل جواد علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو گیا 8 برس کے سن میں، یہ آپ جانتے ہیں. اچھا، اس بات کو بھی چونکہ بعض امور میں تفصیل طور پر آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں تو خالی اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ موضوع سے ربط ہو جائے کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانہ امامت سے پہلے جو امامت کا صحیح اور ٹرو کانسیپٹ ہے نا، وہ فقط خواص کے ذہنوں میں تھا، عوام کے ذہنوں میں نہیں تھا اتنا. عوام جو تھے نا وہ عام طور پر وہ سمجھتے تھے کہ ہاں بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، لیکن منصوص من اللہ ہیں، ایسے حجت خدا ہیں کہ اگر 2 دن کے بھی ہیں فرض کیجئے، اور اگر اللہ کی طرف سے امام ہیں تو وہی علم لدنی کے حامل ہے. یہ کانسیپٹ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں پختہ ہوا، اور اس کی دلیل چھوٹی سی عرض کر دوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے امام رضا علیہ السلام کے بعد امام جواد اسلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا 8 برس کے سن میں، تو کوئی نیا فرقہ بنا ہی نہیں کہ ہم 8 برس کے بچے کو امام کیسے مان لیں. اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام اپنی حدیثوں سے وہ تربیت کر کے جا چکے تھے کہ اس کے بعد یہ کانسیپٹ ذہن میں آیا نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 8 برس کے بچے کو امام مان لیں. امام رضا علیہ السلام سے پہلے فرقے بہت بنے خود شیعوں میں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے بعد کوئی فرقہ نہیں بنا. یہ عرض کر چکا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ جو امام رضا علیہ السلام کو امام مانے وہ 12 تک مانے گا. پھر
ایک لطیف جملہ اس کرنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس جشن میں کہ جو علی ابن موسیٰ دنیا بھر میں جہاں کہیں کسی جشن میں امام کو امام سمجھتے ہوئے ان کے جشن میں شریک ہے، وہ کم امامی شیعہ نہیں ہو سکتا، وہ 12 امامی شیعہ ہے. اب کہہ دیا میں نے جو جملہ کہنا تھا. اظہار محبت امام ہاشم علیہ السلام. سلام اللہم صلی علی